بسم الله الرحمن الرحيم وإذ أخذنا ميثاق بني إسرائيل لا تعبدون إلا الله وبالوالدين إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون۔ پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے۔ شروع کرتا ہوں اللہ کا نام لے کر جو بے حد مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور وہ بھی وقت یاد کرنے کے قابل ہے جس وقت کہ ہم نے توریت میں بنی اسرائیل سے قول و قرار لیا تھا کہ تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی، اور والدین کی خدمت گزاری کرو گے، اور رشتہ داروں کے ساتھ حسن سلوک کرو گے، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، اور مسکینوں کے ساتھ بھی، اور لوگوں سے اچھی بات کہو گے، اور نماز کو قائم کرو گے، اور زکوٰۃ ادا کرو گے۔ پھر تم نے روگردانی کی مگر تم میں سے تھوڑے سے، اور تم تھے ہی روگردانی کرنے والے۔ معزز حاضرین مجلس اور پردہ نشین خواتین امت، جیسا کہ گزشتہ درس سے یہ بات چلی آ رہی ہے کہ اس کے اندر بنی اسرائیلیوں سے اللہ رب العزت نے قول و قرار لیا تھا چند چیزوں پر، جو امت محمدیہ کو بھی اس کی تاکید کی گئی ہے۔ دوسری آیتوں سے یہ ثابت ہوتا ہے۔ سب سے پہلی جو بات تھی وہ لا تعبدون الا اللہ، تم نہیں عبادت کرو گے مگر اللہ کی۔ یہ جو قول و قرار ہے وہ توریت کے اندر بھی ہے، اور اسی طریقے سے قرآن کے اندر امت محمدیہ کو بھی پابند کیا گیا ہے۔ پھر بتلایا گیا اللہ کی عبادت کے بعد، توحید کے اقرار کے بعد اور رسالت کے اقرار کے بعد اب نمبر آتا ہے وبالوالدین احسانا، والدین کی خدمت گزاری کرو گے، ان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرو گے، حسن سلوک کرو گے۔ یہ احسان کا لفظ یہاں پر استعمال کیا ہے۔ احسان کہتے کس کو ہے؟ یہ عربی زبان کا لفظ ہے، اس کے معنی ہوتا ہے اچھا کرنا۔ اور احسان کی دو قسمیں ہوتی ہے، ایک یہ کہ اپنے اخلاق میں اور اپنی عبادتوں میں اور اپنے تمام کاموں میں اچھائی پیدا کرنا اور انہیں مکمل طریقے سے ادا کرنا۔ اپنی طرف سے ہو تو اس میں کوئی کوتاہی اور کسر نہیں کی جائے گی، یہ احسان ہے۔ اور احسان کا مرتبہ انسان کو اس وقت حاصل ہوتا ہے جب اسے ہر وقت یہ دھیان رہتا ہے کہ اللہ کی ذات گرامی مجھے دیکھ رہی ہے۔ جیسے حدیث جبرائیل جو مشہور حدیث ہے، اس کے اندر بتلایا گیا ہے کہ احسان کیا ہے، تو احسان کی وضاحت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس طریقے سے ہے، ان تعبد اللہ کأنک تراہ فإن لم تکن تراہ فإنہ یراک، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ تیرے اوپر یہ کیفیت بنے کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے، اور اگر تیرے اندر یہ کیفیت نہ پیدا ہو رہی ہو تو یہ خیال کر لے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے۔ یہ احسان بتلایا گیا، اور یہ احسان کی جو کیفیت ہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، یہ احسان کی کیفیت صرف عبادتوں کے اندر مطلوب نہیں ہے بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے، زندگی کے ہر شعبے میں مطلوب ہے۔ اس احسان کے ضمن میں حضرت مفتی تقی عثمانی ایک واقعہ نقل کرتے ہیں حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب کا، جو حضرت تھانوی کے خلیفہ تھے، کہ ان کے پاس ایک شخص آیا اور کہنے لگا کہ حضرت مجھے احسان کا درجہ حاصل ہو گیا۔ حضرت بہت خوش ہوئے اور اس کو مبارکبادی دیے اور کہتے یہ تو بہت بڑی نعمت آپ کو مل گئی کہ آپ کو احسان کی صفت نصیب ہو گئی۔ وہ کہنے لگے ہاں مجھے احسان کی کیفیت میرے اندر آ گئی ہے۔ تو حضرت کہتے ہیں کہ میں ایک بات پوچھنا چاہتا ہوں، کیا آپ کو یہ جو احسان کا درجہ حاصل ہوا ہے وہ صرف نماز میں حاصل ہوا ہے کہ بیوی بچوں کے
ساتھ اور معاملات کرتے وقت تو بھی یہ خیال آتا ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں. یہ خیال اس وقت تو پیدا نہیں ہوتا ہے، یعنی معاملات کے وقت تو بیوی بچوں کے ساتھ ہوتے اس وقت تو یہ خیال نہیں پیدا ہوتا ہے. تو صاف کہنے لگے جی حدیث کے اندر تو یہ بتلایا گیا ان تعبد اللہ کانک ترا، کہ تو اللہ کی عبادت اس طریقے سے کر کہ تو اللہ کو دیکھ رہا ہے. تو یہاں عبادت کا ذکر آیا ہے. اب میں تو اس سے نمازی سمجھ رہا ہوں کہ اس سے نماز مراد ہے، ذکر اور اذکار مراد ہے. تو حضرت نے فرمایا کہ آج کل دیکھو لوگوں کے اندر غلط فہمی یہی پھیلی ہوئی ہے کہ احسان یہ سمجھتے ہیں کہ صرف نماز کے اندر مطلوب ہے، کہ ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو اس انداز سے پڑھے کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے. یہ صرف نماز کے اندر مطلوب نہیں ہے. یہ کہ ذکر تلاوت کرتے وقت یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے، یہ اسی وقت کے لیے مطلوب نہیں ہے. حالانکہ یہ احسان ہر وقت مطلوب ہے اور زندگی کے ہر مرحلے میں اور زندگی کے ہر شعبے کے اندر مطلوب ہے یہ احسان والی صفت. یعنی دل کے اندر یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھے دیکھ رہے ہیں. جب لوگوں کے ساتھ معاملات کر رہا ہو تو اس وقت بھی اس کو یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. جب بیوی بچوں کے ساتھ ہو، دوست و احباب کے ساتھ ہو، پڑوسیوں کے ساتھ معاملات پیش آ جائے تو اس وقت بھی اس کو یہ دھیان رہے کہ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے. یہ احسان کے ایک معنی یہ ہے. عبادت کے ساتھ زندگی کے دوسرے مرحلے میں یہ کیفیت ہونا چاہیے. احسان کا دوسرا معنی کیا ہے؟ احسان کا دوسرا معنی ہے دوسروں کے ساتھ اچھائی کا سلوک کرنا، برتاؤ کرنا. یہ احسان کا دوسرا مطلب ہے. جیسے ہمدردی، فیاضی، سخاوت، اس کی عادت اپنے اندر پیدا کر لی جائے، دوسرے کے حقوق ادا کیے جائے اور دوسروں کو اپنے اوپر ترجیح دی جائے. قرآن پاک میں بار بار یہ بتلایا گیا ہے یہ احسان کی صفت اپنے اندر پیدا کرنے کے لیے. وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ، اور نیکی کرو، بے شک اللہ رب العزت نیکی کرنے والے کو پسند کرتا ہے. یعنی احسان کرو اس کا مطلب ہوتا ہے نیکی کرو. اللہ رب العزت نیکی کرنے والوں کو پسند کرتا ہے. دوسری جگہ ہے وَأَحْسِن كَمَا أَحْسَنَ اللَّهُ إِلَيْكَ، تو بھی احسان کر جس طرح اللہ نے تجھ پر احسان کیا ہے. ایک اور آیت میں وَسَنَزِيدُ الْمُحْسِنِينَ، اور احسان کرنے والوں کو ہم اور بھی بہت کچھ دیں گے. احسان کا دوسرا مرتبہ کس وقت حاصل ہوتا ہے انسان کو؟ یہ جو دوسرا معنی بتلایا گیا جب ہر کوئی کسی کے ساتھ احسان کرے، دوست بھی ہو اور اسی طریقے سے انسانوں کے ساتھ بھی، دشمنوں کے ساتھ بھی اور اپنوں کے ساتھ بھی، غیروں کے ساتھ بھی احسان کرے، حیوانوں کے ساتھ بھی احسان کرے اور اچھائی کا برتاؤ کرے. ہماری جو شریعت اسلام مذہب ہے وہ صرف انسانوں کے حقوق نہیں بتلاتا ہے، وہ جانوروں کے بھی حقوق بتلاتا ہے، بے زبان مخلوق کے بھی حقوق بتلاتا ہے. کہ کیا یہ ہمارا پیارا مذہب اسلام ہے جو بے زبانوں کے بھی حقوق بتلائے ہیں انہوں نے. امام قرطبی فرماتے ہیں جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملے اور جس پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری نہ ہوتی ہو، وہ کتنی بھی عبادت کر لے اس کا شمار محسنین میں نہیں ہوگا. دوبارہ سنیے، امام قرطبی ایک جو بڑے مفسر ہیں کہ جس شخص کے گھر میں اس کی بلی کو اس کی خوراک اور ضروریات نہ ملے اور جس پنجرے میں بند پرندوں کی پوری خبر گیری اور اس کی دیکھ بھالی نہ کی جاتی ہو تو وہ کتنی بھی عبادت کر لے. جو قرآن کے اندر محسنین آیا ان اللہ یحب المحسنین، تو ایسے شخص کا شمار محسنین میں نہیں ہوگا. اب دیکھیے اسی کے ضمن میں اب رشتہ داری کا حقوق بتلائے گئے ہیں. وذی القربہ، وذی القربہ رشتہ داروں کا بھی حق ادا کیا جائے. اور رشتہ داروں کا حق کس طرح ہو سکتا ہے؟ دیکھو یہ بتلایا جا چکا ہے کہ رشتہ دار کون سے جو ہوتے ہیں جو حقوق کے زیادہ قریب ہوتے ہیں انسان کے، یہ بتلایا جا چکا ہے. دیکھو اگر رشتہ دار غریب ہے تو یہاں پر اس آیت کے ضمن میں یہ آئے گا کہ اس کی مالی امداد یہ اس کا حق بنتا ہے. اور اگر رشتہ دار معذور ہے تو جسمانی
خدمت ان کا حق بنتا ہے. اور اسی طریقے سے رشتہ دار بیمار ہیں یا زخمی ہو گئے ہیں تو بیمار پرسی اور خبر گیری اس کا حق بنتا ہے. اور اسی طریقے سے اگر وہ دل شکستہ ہے، ٹوٹے ہوئے ہیں، حالات کے مارے ہوئے ہیں، مصیبت زدہ ہے یا انہیں کوئی حادثہ پیش آ گیا ہو تو زبانی تسلی یہ احسان و سلوک کے اندر داخل ہے. حتیٰ کہ علماء نے بتلایا کہ اگر وہ گمراہ ہو، بے دین ہو رہے ہو تو ان کو رائے ہدایت بتلانا، رائے حق بتلانا یہ ان کا حق بنتا ہے. تو آگے یتیموں کے بارے میں بتلایا گیا، والیتامى، اور یتیموں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. پچھلے ہفتے میں پورا یتیموں کے تعلق سے بیان کیا جا چکا ہے کہ یتیم کے ساتھ کیسے حسن سلوک کیا جائے گا. اس کے بعد اب آتا ہے مرتبہ والمساکین، اور مسکینوں کے ساتھ اچھا برتاؤ کیا جائے. دیکھو مسکین کہتے کس کو ہیں، پہلے یہ سمجھا جائے مسکین کہتے کس کو ہیں. مسکین یہ بنا ہے سکون سے، اور سکون کے معنی ہوتے ہیں بے حرکت کے، اور مسکین کی زندگی ایک طریقے سے بے حرکت ہوتی ہے. اس کے پاس نہ پیسہ ہوتا ہے، نہ اس کی کوئی حیثیت ہوتی ہے، وہ ایک جگہ بے حرکت پڑا رہتا ہے، بیٹھا رہتا ہے. زندگی کے شعبے میں اس کی ایسی رفتار نہیں ہوتی ہے جو دیگر لوگوں کی ہوتی ہے، اچھے لوگوں کی ہوتی ہے. حالانکہ اس کے سر پر اس کے اپنے باپ کا سایہ بھی ہوتا ہے، یتیم کے سر پر تو نہیں ہوتا تھا. ہاں، تو مسکین کے سر پر اس کے اپنے باپ کا سایہ بھی ہوتا ہے، ماں کا بھی سایہ ہوتا ہے. اسی طریقے سے دوسرے رشتہ دار بھی اس کے موجود ہوتے ہیں، لیکن دوسرے رشتہ داروں کی کنڈیشن ایسی نہیں ہوتی ہے کہ اس کی مدد کرے، وہ بھی غریب اور محتاج ہوتے ہیں. اب یہ مسکین نہ ترقی کر سکتا ہے، نہ زندگی کے شعبوں میں آگے بڑھ سکتا ہے، نہ یہ ایک مقام سے دوسرے مقام تک پہنچ سکتا ہے. تو کہا جا رہا ہے کہ زیادہ یہ حسن سلوک کا مستحق ہے، اس کی مالی مدد کی جائے. ہو سکتا ہے تمہاری مالی مدد کی وجہ سے وہ مسکین جو آگے نہیں بڑھ پا رہا ہے، وہ تمہاری مالی مدد کی وجہ سے، تمہارے تھوڑے سے سپورٹ کی وجہ سے وہ کہاں سے کہاں چلا جائے. اعلیٰ تعلیم حاصل کر کے وہ زندگی کے اعلیٰ مناصب پر فائز ہو سکتا ہے. یہ کہ وہ حافظ قرآن ہو سکتا ہے تمہاری مالی مدد سے، تمہاری نگرانی سے، تمہاری دیکھ بھالی سے. وہ عالم دین بن سکتا ہے، وہ مفتی بن سکتا ہے. یہ کہ وہ متقی بن سکتا ہے. یہ کہ وہ حلال روزی کی طرف گامزن ہو سکتا ہے. یہ کہ وہ آپ کی مالی مدد سے ڈپریشن سے وہ نکل سکتا ہے. یہ کہ قرضوں کے بوجھ میں وہ دبا جا رہا تھا، آپ کی مالی مدد سے وہ پرسکون زندگی گزارنے لگا، اس کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی اور بچوں کے دلوں کے اندر بھی خوشی پیدا ہو گئی. یہ صرف آپ کے سپورٹ کی وجہ سے ہوا. اور قرآن وہی بتلا رہا ہے والمساکین. دیکھو مساکین کے ساتھ حسن سلوک کرو. اب مسکین کس کو کہتے ہیں؟ ایک روایت میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین کی تعریف فرمائی کہ مسکین ہوتا کون ہے، مسکین کہتے کس کو ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیس المسکین الذی یطوف علی الناس وترده اللقمۃ واللقمتان او التمرۃ والتمرتان. فرمایا مسکین وہ نہیں ہے جو لوگوں کے دروازے پر جائے اور لوگوں کے درمیان وہ گھومے اور اسے ایک لقمہ دو لقمہ دے کر واپس کر دیا جائے، یا وہ واپس لوٹے ایک لقمہ دو لقمہ لے کر. یہ کہ لوگ اس کو ایک کھجور دو کھجور دے دیں اور اس کو لے کر وہ واپس آ جائے. یہ مسکین نہیں ہے. تو پھر مسکین کہتے کس کو ہیں؟ تو آگے یہ روایت میں بیان کیا گیا کہ مسکین کون ہے. وَلَكِنَّ الْمِسْكِينَ الَّذِي لَا يَجِدُ غِنًى يُغْنِيهِ ولا يفتن به فيتصدق عليه ولا يقوم فيسأل الناس. مسکین کہتے کس کو ہیں؟ مسکین بتلایا گیا کہ مسکین تو وہ ہے جس کے پاس اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اتنا سامان نہ ہو کہ وہ اپنی ضروریات پوری کر سکے، اور وہ اپنی حالت کسی کے اوپر ظاہر بھی نہیں کرتا ہو کہ لوگ اس کو صدقہ دے. فیتصدق بھی اپنی حالت کو لوگوں سے چھپاتا ہو، اور نہ ہی وہ لوگوں سے سوال کرتا ہو لوگوں کے درمیان جا کر. ولا یقوم الناس فیسأل بھی. تو ایسے شخص کو مسکین کہا جاتا ہے. یعنی ایک شخص ہے کماتا بھی ہے
ملازمت بھی کرتا ہے، نوکری بھی کرتا ہے، کچھ نہ کچھ کمائی اس کی ہو جاتی ہے، لیکن بس اس سے کھا پی کر زندگی گزر جاتی ہے، لیکن اس کی جو کمائی ہوتی ہے اس کی دیگر ضروریات کو پوری نہیں کرتی۔ کیسی دیگر ضروریات کو پوری نہیں کرتی؟ اگر وہ اپنی کمائی سے، اپنی آمدنی سے وہ کھانے کا بندوبست کرتا ہے تو اس کے پاس اپنی بیماری کے لیے علاج کے پیسے نہیں ہوتے ہیں۔ اسی طریقے سے اگر علاج کے بندوبست ہو جاتا ہے تو بچوں کی تعلیم کے پیسے نہیں رہتے اس کے پاس۔ اگر تعلیم کا اس کے پاس نظم ہو جاتا ہے تو پھر گھر کا کرایہ وہ ادا نہیں کر پاتا یا وہ بچوں کی فیس ادا نہیں کر پاتا۔ ایسا شخص اپنی پریشانی کا لوگوں کے درمیان اظہار بھی نہیں کرتا کہ دیکھو میں بہت پریشان ہوں، مجھے صدقہ دو، اپنی پریشانی کو چھپائے پھرتا ہے، تو شخص کو جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکین بتلایا ہے۔